بات اور بھی عرض کر دوں، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آل رسول ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بیٹی سے چلی ہے، حضرت فاطمہ سے چلی ہے۔ نسل تو بیٹے سے چلتی ہے۔ سوال یہ ہے، اور یہ سوال حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ حجاج بن یوسف نے، ان کے زمانے میں ایک بہت بڑے عالم تھے یحییٰ بن یعمر، اور آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، حجاج خود بھی بہت بڑا عالم تھا، اور اس کے زمانے میں قرآن پر نقطے لگے، اعراب لگے۔ پہلے عربوں میں جو عربی رسم الخط عربی لکھی جاتی تھی اس میں نقطے نہیں ہوتے تھے، اعراب زبر زیر پیش نہیں ہوتے تھے، تو ان کے زمانے میں حسن بصری اور یحییٰ بن یعمر یہ بڑے علماء تھے، حجاج نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ قرآن پر اعراب اور نقطے لگائے گئے تاکہ جو غیر عرب لوگ ہیں ان کے لیے قرآن پڑھنا آسان ہو۔ تو حجاج نے یحییٰ بن یعمر سے کہا، میں نے سنا ہے تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بیٹی سے چلی ہے، نسل تو بیٹے سے چلتی ہے، اور تم کہتے ہو کہ حسن اور حسین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت ہے، آپ کی اولاد ہے، تو بیٹی سے کیسے نسل چلی؟ میں نے تو قرآن میں کہیں نہیں دیکھا ہے۔ تو یحییٰ بن یعمر نے حجاج کو جواب دیا، تو ہم نے قرآن کے اندر یہ آیت نہیں پڑھی؟ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں ارشاد فرمایا، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور اسی میں آگے ارشاد فرمایا، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم کی ذریت میں یہ انبیاء ہے، داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم کے درمیان طویل زمانہ ہے، اللہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ ابراہیم کی ذریت میں ہے، حضرت عیسیٰ حضرت ابراہیم کی ذریت میں ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ کے تو ابا نہیں تھے، تو بغیر باپ کے ماں سے پیدا ہوئے، تو مادری تعلق سے حضرت عیسیٰ حضرت ابراہیم کی اولاد ہے، اسی طرح حضرت حسن اور حسین مادری تعلق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ قرآن سے دلیل پیش کی، معلوم ہوا آپ کا نسب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چلا ہے۔ اور آل رسول، ایک بات اور بھی سمجھ لے، آل رسول حضرت حسن حضرت حسین یہ آل رسول میں ہے، اور آل رسول کے حقوق ہے، ان میں سے 3 حق، یہ بڑے حق ہے، یہ ہر مسلمان کو جاننا چاہیے۔ آل رسول کے 3 بڑے حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ، آل رسول کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ان کا خاندان سب سے پاک صاف خاندان ہے، ان سے بڑا افضل کوئی خاندان دنیا میں نہیں، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ پہلا عقیدہ۔ دوسرا عقیدہ، دوسرا حق آل رسول کا، دوسرا حق، آل رسول کے لیے زکوٰۃ اور صدقات حلال نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا صدقات انہا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل کے لیے زکوٰۃ صدقات حلال نہیں۔ اس لیے بھائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں جو غریب ہے ان کی مدد زکوٰۃ سے نہیں کرنی چاہیے، صاف پیسے سے کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا یہ جو زکوٰۃ صدقات ہے اوساخ الناس، لوگوں کا میل کچیل ہے، ایسا میلا کچیلا مال ان کو نہیں دینا چاہیے، یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق آل رسول کا، درود شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ آل رسول کو شامل کیا۔ جب ہم درود پڑھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے اور آل رسول کا بھی ذکر ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔
اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، آل محمد پر رحمت نازل فرما، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر برکت نازل فرما، ان کے آل پر برکت نازل فرما۔ تو درود پڑھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، یہ ان کی آل کا حق ہے۔ یہ 3 حق ہے جو ہر مسلمان کو جاننے چاہیے کہ مسلمانوں پر آل رسول کے 3 حقوق ہیں۔